ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے بکری ذبح کی، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اس گوشت میں سے حضرت عائشہ نے اپنے لیے تھوڑا سا بچا بھی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کتنا گوشت بچ گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے تھوڑا سا گوشت دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یہ گوشت بچ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جو گوشت تو نے بانٹ دیا ہے وہی ہمیں بچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص جتنا کچھ بانٹے گا حقیقت میں اس نے وہی کچھ کمایا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ ایک معزز شخص یہ فرمایا کرتے تھے کہ چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کو دھو لیا کرو۔ مجمع میں بیٹھے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضور، ہر چیز دھونے کے قابل تو نہیں ہوتی؟ جواب ملا، چیزوں کو تقسیم کرنا شروع کر دو، چیزیں خود بخود دھل جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کر لیں تو ہمارا رزق پاک ہو جائے گا۔ کسی شخص کو اپنے مال پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں دوسروں کو شامل کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم کرنا ہو کہ آیا وہ رب کے قریب ہے بھی یا نہیں، یا کتنا رب کے قریب ہے، تو وہ شخص اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ وہ کتنا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے۔ جو شخص جتنا لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ وقت بتاتا ہوگا، اللہ بھی اتنا ہی آپ کے قریب ہوگا۔ جو شخص مخلوق کے جتنا قریب ہوگا، اللہ پاک بھی اس سے اتنا ہی راضی اور اتنا ہی قریب ہوگا۔ دنیا کے جتنے بھی عالم ہو، مفکر ہوں یا ہوں صوفی، ان کے لنگر خانے اور مزار آج بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، خدا اب ان کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کے بہت قریب تھے، خدا ان کے بہت قریب تھا۔ حضور، اگر کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ وہ آپ سے کچھ لینے آیا ہے، بلکہ وہ آپ کو کچھ دینے آیا ہے۔ اپنی بساط سے بڑھ کر اس کی مدد کرو۔ مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا، اور جتنا بھی تم مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے اتنا ہی خدا تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو، رب کائنات تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ بہت سارے صوفی آپ نے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں، آج بھی ان کے مزارات پر کبوتر دانا کھاتے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ آج بھی ان کے مزاروں پر لنگر خانے وسیع تر نظر آئیں گے۔ یہ ہوتی ہے اصل بات، اور خدا ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے ہر رزق میں دوسروں کو شامل کیجئے، وہ رزق حلال سے حلال ترین ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو نظر آئیں گے، آج بھی ان کے مزاروں پر لنگر خانے وسیع تر نظر آئیں گے۔ یہ ہوتی ہے اصل بات، اور خدا ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے ہر رزق میں دوسروں کو شامل کیجئے، وہ رزق حلال سے حلال ترین ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔